بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اما بعد۔ سامعین گرامی، ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 28 سے شروع ہو رہا ہے۔ آئیے پہلے کل کے اپنے سبق کو دہرائیں اور اس کو خلاصتاً دیکھ لیں۔ اپنے کل کے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ مساجد کی تعمیر اور ان کی آباد کاری اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ مساجد کی تعمیر و آباد کاری حقیقی معنوں میں صرف اہل توحید ہی کرتے ہیں۔ بھلا مشرقین یہ کام کیسے کر سکتے ہیں جبکہ مساجد تو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ پھر اس بات کو بھی واضح کیا گیا تھا کہ اللہ کے ہاں اصل اہمیت اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کی ہے۔ یہ بھی واضح ہوا تھا کہ جو لوگ ایمان کے بغیر کوئی عمل کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ قبولیت اعمال کی انتہائی بنیادی اور اولین شرط ایمان لانا ہے۔ سامعین، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر کوئی 3 اعمال بجا لاتا ہے، یعنی ایمان لے آتا ہے اور اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے اور اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 ہی بدلے دیے جاتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے اللہ کی رحمت، اس کی رضا اور ایسے باغات ہیں جن کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ یہ بات بھی واضح ہوئی تھی کہ بندہ مومن کو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہر چیز سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ کسی اور چیز کی محبت اللہ رسول کی محبت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اور آخر میں ہم نے دیکھا تھا غزوہ حنین میں اگرچہ حتمی طور پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، لیکن آغاز میں ضمنی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ اس جزوی شکست کی وجہ در حقیقت یہ تھی کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ پر کلی توکل کی بجائے اپنی کثرت تعداد پر ناز کر لیا تھا۔ لہٰذا آئندہ مسلمانوں کو حقیقی توکل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان الہامی اور آسمانی ہدایت پر جو سراسر حقیقت پر مبنی ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آیت نمبر 28 دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے ایمان والو، مشرک ناپاک لوگ ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو تو اللہ اگر چاہے تو جلد ہی تمہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سامعین گرامی، اس آیت میں ہمیں 2 باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت میں مشرکوں کو ناپاک کہا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فی ذات ہی ناپاک ہوتے ہیں، کہ ان کا اگر ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ دھونا پڑے۔
بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے عقائد ناپاک، اخلاق ناپاک اور نیتوں میں مکر و فریب ہے، جو ہر وقت اسلام دشمنی، مسلمانوں کے خلاف معاندانہ سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ حضرت ثمامہ بن اسال سے متعلق سنیے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک گھڑ سوار دستہ بھیجا۔ یہ گھڑ سوار دستہ بنو حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اسال کو، جو کہ یمامہ کا گورنر تھا، گرفتار کر کے لے آیا اور اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس بھلائی ہے، اگر قتل کرو گے تو بدلہ لیا جائے گا، اگر احسان کرو گے تو قدر کی جائے گی، اور اگر مال چاہیے تو بتاؤ، جتنا چاہیے مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے وہی سوال کیا اور ثمامہ نے پہلے دن والی بات ہی کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے، تیسرے دن پھر وہی سوال کیا اور ثمامہ نے پھر وہی جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہا کرنے کا حکم دیا۔ ثمامہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں گیا، وہاں سے غسل کیا اور مسجد میں آ کے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس نے یہ بھی کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ کے چہرے سے برا چہرہ کوئی نہیں لگتا تھا، اور آج آپ کا چہرہ مجھے سب سے خوبصورت لگتا ہے۔ اللہ کی قسم آپ کے دین سے برا دین کوئی نہیں لگتا تھا، اور آج آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ کی قسم آپ کے شہر سے برا شہر کوئی نہیں لگتا تھا، اور آج آپ کا شہر مجھے سب سے اچھا لگ رہا ہے۔ اور پھر عرض کیا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا تھا جب آپ کے دستے نے مجھے گرفتار کیا، اب جیسے آپ حکم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری دی اور عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو کسی نے کہا، کیا تو بھی بے دین ہو گیا ہے؟ کہا، نہیں، بلکہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کر چکا ہوں، اور اللہ کی قسم یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا جب تک اللہ کے رسول اجازت نہ دیں۔ سامعین گرامی، اس حدیث سے کیا سمجھ آیا؟ سمجھ یہ آیا کہ مشرک جسمانی طور پر پلید نہیں ہوتا، اسی لیے تو ثمامہ کو مسجد نبوی کے اندر ستون سے باندھ دیا گیا تھا۔ سامعین گرامی، اس میں ہمارے لیے نصیحت بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے دین کو سمجھنا چاہے تو ہم اسے اپنے قریب آنے دیں، تاکہ وہ قریب سے دین کی تعلیمات کو عملی شکل میں دیکھے، شاید کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ اب اسی آیت مبارکہ سے ہم نے ایک دوسری بات سمجھنی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس آیت کی روح سے مسلمانوں کو واضح حکم دیا گیا کہ اب مشرکین بیت اللہ کے قریب نہ آنے پائیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مکہ جہاں ایک مقدس مقام تھا، وہاں تجارتی مرکز بھی تھا، اور یہ تجارت زیادہ تر مشرکین مکہ کے ہاتھ میں تھی، لہٰذا مکہ اور اس کے آس پاس بسنے والے بالخصوص نامسلموں کو خدشہ لاحق ہوا کہ اب ضروریات کیسے پوری ہوں گی، نیز رائے روزگار بھی متاثر ہونے کا اندیشہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی، اور اس خدشہ کا مداوع یوں ہوا کہ مسلمانوں نے معیشت کے سارے میدان خود سنبھال لیے، جن میں اللہ نے برکت عطا فرمائی اور مسلمانوں کو غنی کر دیا۔ سامعین غور کیجئے، یہ ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے۔ عموماً انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میں نے اللہ کے فلاں حکم پر عمل کر لیا تو شاید مالی نقصان ہو جائے گا، مثلاً سود کو چھوڑ دوں گا تو نہ جانے کتنے پیسے کم ہو جائیں گے،
یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ احکام الہی پر عمل کرنے سے دنیاوی خیر و برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ذرا پھر سنیے، اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ مشرکین مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور خدشہ یہ پیدا ہو گیا کہ اگر مشرکین تاجر جن کا سال ہا سال سے کاروبار تھا مکہ میں، بہت زبردست ان کا بزنس، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے روزگار، اگر وہ چلے گئے تو یہ سب خالی ہو جائے گا، معیشت میں کمزوری آ جائے گی اور بے روزگاری بڑھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور پھر یہی ہوا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پہ سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا، من ترک للہ شیئا، جس شخص نے کوئی چیز گناہ کا یعنی کام اللہ کے لیے چھوڑ دیا، صرف اللہ کا حکم سمجھ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے گناہ چھوڑ دیا، کیا ہوگا؟ عوضہ اللہ خیرا من، اللہ تعالیٰ اس گناہ کے چھوڑنے کے بدلے میں اس کو اس گناہ سے جو کچھ اسے حاصل ہو رہا تھا اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اب یہ وعدہ کس نے کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے۔ تو ہمیں اس پہ کس قدر یقین حاصل ہونا چاہیے، اور جہاں جہاں اور جس معاملے میں ہمارے اندر کوئی گناہ ہے ہمیں اسے فوراً چھوڑنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اس گناہ کے چھوڑنے سے اللہ کی طرف سے جو خیر و برکت نازل ہوگی وہ یقیناً جو ہمیں کوئی ظاہری نقصان نظر آ رہا ہے اس کا بہت زبردست مداوع کرے گی، بلکہ اس سے کہیں بہتر ہمیں عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 29 دیکھیے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیے، یعنی اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ان پر حرام کی ہیں، اور نہ ہی دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور چھوٹے بن کر رہنا گوارا کر لیں۔ اس آیت مبارکہ میں سامعین اہل کتاب کے ان لوگوں سے لڑائی کا کہا جا رہا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ سامعین، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب تو اللہ اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا حق ہے وہ اس طرح ایمان نہیں لاتے ہیں۔ انہوں نے تو اللہ کے ساتھ شرک کر رکھا ہے، اور بعض انبیاء کو اللہ کی اولاد سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اسی طرح اہل کتاب کا آخرت پر ایمان بھی خود ساختہ تھا، یعنی وہ کہتے تھے کہ جنت میں محض ہم ہی جائیں گے، گویا اس معاملے میں ان کا ایمان اللہ کی تعلیمات کے مطابق نہیں تھا۔ اہل کتاب کے متعلق جو تیسری بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی تعلیمات کے مطابق حرام اشیاء کو حرام نہیں مانتے، اور چوتھی بات یہ کہ وہ دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ گویا ابھی تک واضح یہ ہوا کہ ایسا ایمان اور عمل جو اللہ کے احکامات کے مطابق نہ ہوا وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں صرف وہ ایمان معتبر ہے جو اللہ ہی کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو۔ سامعین، اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے جزیہ لیا جائے، تو آئیے جزیہ کی اصطلاح کو سمجھیے۔ جزیہ اس رقم کو کہتے ہیں جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے وصول کی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوں۔ اس کے بدلے میں ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے۔ اسلامی حکومت میں ان غیر مسلموں کو اپنے مذہبی معاملات پر عمل کی آزادی حاصل ہوتی ہے، اور انہیں جبراً مسلمان نہیں کیا جا سکتا ہے،
جیسے کہ فرمایا لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں زبردستی نہیں ہے۔ آیت نمبر 30 دیکھیے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان کافروں کے قول کی مشابہت کر رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ انہیں غارت کرے، یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں سامعین یہودیوں اور عیسائیوں کے غلط عقائد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ سامعین گرامی، جبکہ ہم تو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دے اللہ ایک ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کبھی کوئی اس کے برابر ہے۔ سامعین، اسی آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ ذالک قولہم بافواہہم، تو مطلب یہ ہے کہ یہ تمام عقائد محض ان کی زبانی باتیں ہیں، یعنی ان کی اپنی الہامی کتب میں بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ تورات اور انجیل، وہ تورات اور انجیل جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھیں، ان میں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اس طرح جو یہ کہا گیا کہ ان اہل کتاب نے اپنے غلط عقائد میں اپنے سے پہلے والے کافروں کی مشابہت کی ہے، تو اس سے مراد قدیم مصری، یونانی اور ایرانی کفار تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلقہ خود ساختہ عقائد گھڑ رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق درست ایمان اور عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 31 دیکھیے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت میں احبار سے مراد علماء یہود ہیں، احبار اس سے مراد علماء یہود ہیں، اور یہ لفظ حبر اور حبر سے جمع استعمال ہوتا ہے، جبکہ روبان سے مراد عیسائی پادری ہیں، یہ لفظ راہب سے ہے۔ سابقہ آیت میں جو یہ کہا گیا تھا کہ اہل کتاب کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس ایمان کے درست نہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ ان اہل کتاب نے حلت و حرمت کے اختیارات اپنے علماء مشائخ کو سونپ رکھے تھے، حالانکہ یہ اختیار صرف اللہ کو ہے۔ وہ کتاب اللہ کو دیکھتے تک نہ تھے، بس جو کچھ ان کے علماء و مشائخ کہہ دیتے اسے اللہ کا حکم سمجھ لیتے، جبکہ ان کے علماء و مشائخ کا یہ حال تھا کہ تھوڑی سی رقم لے کر بھی فتوے ان کی مرضی کے مطابق دے دیا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنے علماء و مشائخ کو رب کا درجہ دے رکھا تھا۔ اس آیت کی مزید تفسیر، یعنی جو انہوں نے اپنے بڑوں کو اور مذہبی پیشواؤں کو رب کا درجہ دے رکھا تھا، ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر عرض کیا، یعنی وہ آیت جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، سن کر عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی،
لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دیا اس کو انہوں نے حلال، اور جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حرام ہی سمجھا۔ فرمایا یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سامعین گرامی، کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اشیاء کو حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سامعین، یہ دونوں آیات یعنی آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 دراصل ان سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر 29 کی تشریح کے طور پر آئی ہیں۔ اس آیت میں کہا گیا تھا کہ اہل کتاب اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے جبکہ انہوں نے انبیاء کو اللہ کی اولاد بنا رکھا ہے اور اشیاء کے حلال و حرام کا اختیار اپنے مذہبی پیشواؤں کو دے رکھا ہے۔ ان کے یہ غلط عقائد تو ان کے اپنے ایمان کی خود نفی کر رہے ہیں۔ لہذا سامعین، ہمیں اس ضمن میں اپنے عقیدے کو واضح کر لینا چاہیے اور اپنے عقیدے میں خوب اصلاح کرنی چاہیے۔ واضح عقیدہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز حلال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اور ہر وہ چیز حرام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 32 دیکھیے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں۔ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے۔ سامعین، اللہ کے نور سے مراد آفتاب ہدایت یا کتاب و سنت کی روشنی ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی کو پھونکوں سے بجھایا یا مان نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ان کافروں کی معاندانہ سرگرمیوں سے، ان کے لغو اعتراضات سے، ان کی آیات الہی میں شبہات پیدا کرنے سے، یا اللہ کی آیات، اللہ کے رسول اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے سے دین اسلام کی راہ کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 33 دیکھیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو سب ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار ہو۔ سامعین گرامی، اس آیت میں جو غلبہ کی بات کی گئی ہے تو اس سے مراد اسلام کی دو پہلوؤں سے بالادستی ہے۔ نمبر 1 نظریاتی بالادستی، نمبر 2 سیاسی بالادستی۔ نظریاتی بالادستی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو دین یا نظام ہے زندگی رائج ہیں، ان سب پر بلحاظ عقل اور دلیل و حجت اسلام کی بالادستی قائم ہو جائے کہ صرف یہی دین اللہ کی طرف سے آنے والا ہے اور اب قیامت تک یہی سچا دین ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہی کامیابی ہونے والی ہے۔ جو بقیہ مذاہب ہیں وہ یا تو تعریف ان میں کی جا چکی ہے اور یا وہ الہامی نہیں ہیں اور انسانوں کے خود ساختہ ہیں۔ دلائل کے لحاظ سے یہ غلبہ یعنی اسلام ہی سچا دین ہے، یہ تو ہر وقت ہمیں حاصل رہا ہے الحمدللہ۔ جہاں تک سیاسی برتری کا تعلق ہے تو اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے کئی صدیوں تک غالب رکھا۔ بعد میں جب مسلمانوں میں اخلاقی انحطاط اور انتشار رونما ہوا تو مسلمانوں سے یہ نعمت چھین لی گئی۔ اب آیت نمبر 34 کا پہلا حصہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ یہود و نصارہ کے تمام نہیں بلکہ اکثر دینی مشائخ اور علماء لوگوں کا مال باطل طریقے پر کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔
اب اس غلط طریقے سے مال کھانے کے کئی انداز ہو سکتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے سود کو جائز قرار دے دیا، بالخصوص غیر یہود سے سود وصول کرنا، اور اسی طرح خود ساختہ مسائل بیان کر کے دنیاوی فائدہ حاصل کرنا۔ اب آیت نمبر 34 کا بقیہ حصہ اور آیت نمبر 35 دیکھیے۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اے نبی انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا، اور یعنی کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لہٰذا اب اپنی جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کے اس حصے میں ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے جو سونا اور چاندی خزانوں کی شکل میں اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایسے بدنصیب لوگوں کے لیے سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ کے عطا کردہ مال سے فرض زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے مالداروں کے لیے برے انجام سے متعلق آئیے چند ایک احادیث سنیں۔ ہم اپنے متعلق غور و فکر کریں، اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کی فوراً اصلاح کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس لایا جائے گا، جس کی پیشانی پر 2 نقطے ہوں گے۔ قیامت کے دن اس کا طوق بنایا جائے گا، پھر وہ اس کے دونوں جبڑوں کو کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سونے اور چاندی کا مالک اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے تختے بنائے جائیں گے، پھر انہیں دوزخ کی آگ سے خوب گرم کر کے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو دوبارہ گرم کیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو دوبارہ گرم کیے جائیں گے، اور اس دن مسلسل یہی ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ بالآخر جب بندوں کا حساب ہو جائے گا تو یا تو اسے جنت کا راستہ بتا دیا جائے گا یا دوزخ کا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے دردناک عذاب سے اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں مال سے متعلقہ ان تمام احکامات کی، مال کمانے اور خرچ کرنے سے متعلقہ ان تمام احکامات کی اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے جن کی تعلیمات ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہیں۔ سامعین گرامی، آئیے اب اس پہلو کو دیکھیں کہ جو شخص اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر انعامات ہیں۔ سورہ البقرہ اس کی ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔
سامعین گرامی، اس طرح ہم نے چند دن پہلے وہ حدیث دیکھی تھی جس میں یہ ذکر تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنا سایہ عطا فرمائیں گے، اور ان میں ایک وہ شخص بھی تھا جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو۔ اس طرح مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے چند ایک مزید احادیث دیکھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، جبکہ دوسرا کہتا ہے، اے اللہ بخیل کو تباہی سے دوچار کر۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ اور اس سے پہلے والی حدیث، یہ دونوں متفق علیہ احادیث ہیں، یعنی انہیں امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک اور روایت سنیے، وہ بھی اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجر و ثواب کے لحاظ سے کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو تو تندرستی میں کرے، جبکہ مال کی حرص تم پر غالب ہو، اور تجھے فقر کا اندیشہ بھی ہو، اور تونگری کا طمع بھی، یعنی مالدار بننے کی لالچ بھی، اور یعنی صدقہ کرنے میں دیر نہ کر، حتیٰ کہ جب سانس حلق تک پہنچ جائے اور تو کہے، اتنا مال فلاں کو دے اور اتنا مال فلاں کے لیے، جبکہ وہ یعنی وہ مال تو خود بخود ہی فلاں کا ہو چکا۔ سامعین گرامی، اس طرح ایک اور حدیث دیکھیے جو کہ در حقیقت ایک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہمیں ایک کہانی کی شکل میں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو سنانا چاہیے، تاکہ ان کے دلوں میں اللہ پر ایمان پختہ ہو اور ان کے اندر یہ عادت ڈیولپ ہو جائے کہ وہ اللہ کے لیے خوشی کے ساتھ مال خرچ کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس اثناء میں یعنی ایک آدمی صحرا میں تھا کہ اس نے بادلوں میں ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ وہ بادل یعنی وہاں سے الگ ہوا اور اس نے اپنا پانی سنگریزوں والی زمین پر برسایا، تو ان نالیوں میں سے ایک نالی نے وہ سارا پانی سمیٹ لیا۔ پھر وہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنی کسی کے ذریعے پانی کے بہاؤ کے رخ کو بدل رہا ہے۔ اس آدمی نے اس سے دریافت کیا، اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں۔ اس نے بالکل وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کے بندے تم نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی تھی کہ وہ تمہارا نام لے کر کہہ رہا تھا، فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ تم اس میں کیا کرتے ہو؟ تم اس میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، جو تم نے یہ کہہ دیا تو اب سنو، میں اس کی پیداوار کا 1/3 حصہ صدقہ کرتا ہوں، 1/3 حصہ میں اور اہل اہل و عیال کھاتے ہیں، اور اس کا 1/3 حصہ یعنی اسی باغ کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مال خرچ کرنے سے سامعین کس طرح اس شخص کے باغ کی حفاظت اور اس شخص کے باغ کے لیے پانی جیسے معاملات کا انتظام اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین اور ایمان نصیب فرمائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ہی ایک اور متفق علیہ حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، جبکہ اللہ صرف حلال مال ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔
حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام احادیث سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پوری دل جمی کے ساتھ اور دل کی خوشی اور رضا کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنے اموال میں سے فرض زکوٰۃ اور اس کے علاوہ دیگر صدقات و خیرات خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، ہم اپنے سبق کو یہیں روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے اندر برکت پیدا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ونعوذ بك من النار۔ اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس۔ اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة، اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔